میں خود پر چادر اوڑھے ایک سنسان سی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس رات کے اندھیرے میں بنا دائیں بائیں جانب دیکھے بس بھاگے جا رہی تھی۔ آنسو مسلسل میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں وہاں سے اپنی عزت اور جان بچا کر بھاگ رہی تھی جہاں ایک لڑکی سب سے زیادہ محفوظ رہ سکتی ہے، یعنی کہ میرا اپنا گھر۔ لیکن میں وہیں سے بھاگ کر یہاں پہنچی تھی۔ اگر میں آج گھر سے نہ بھاگتی تو وہ میرا باپ میرے ساتھ، میرے بھاگتے دوڑتے قدم میری خالہ کی دہلیز پر جا کر رکے تھے۔ میں نے خالہ کے گھر کا دروازہ دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ میں اس وقت بری طرح سے ہانپ رہی تھی کیونکہ میں آدھے گھنٹے سے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ میں نے زور سے اس کے دروازے کو بجانا شروع کر دیا۔ میرے اندر اب بھی کہیں یہ خوف تھا کہ کہیں میرا باپ میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ دروازہ میری خالہ نے کھولا تھا۔ وہ نیند سے جاگی تھی، اسی لیے موندی موندی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یوں اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ خالہ کے ساتھ لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری خالہ میرے رونے سے پریشان ہو گئی، کہنے لگی، فری کیا ہوا؟ چندہ کیوں رو رہی ہو؟ اور رات کے اس پہر تم گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ دن میں آ جاتی میرے پاس۔ اگر رات کو تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو خالہ مجھے اپنے ساتھ لگائے گھر کے اندر لے گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اگر میں آج رات گھر سے نہ بھاگتی تو برباد ہو چکی ہوتی۔ خالہ نے دروازہ بند کیا، مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ خالہ کے کمرے میں خالو سو رہے تھے، مجھے وہ دوسرے کمرے میں لے آئی، مجھے بیڈ پہ بٹھایا، پھر میرے آنسو پونچھے، پھر کہنے لگی، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ رو رو کر کیا حالت بنا لی تم نے۔ میں کافی گھنٹوں سے رو رہی تھی، بلکہ جب سے میری ماں کا انتقال ہوا تھا میری قسمت میں تو جیسے آنسو بہانا ہی لکھ دیا گیا تھا۔ میری سسکیاں نہیں رک رہی تھی جب خالہ میرے لیے دودھ کا گلاس لائی، کہنے لگی، یہ پی لو۔ میں صبح سے بھوکی تھی، اسی لیے میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس پکڑا اور پینے لگی۔ چاند گھونٹ بھرتے ہی مجھے اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس ہوئی۔ خالہ کو میں نے خالی گلاس پکڑا دیا۔ خالہ مجھ سے اس وقت گھر سے بھاگنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا، خالہ، وہ ابا میرے ساتھ۔ میں روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ ابھی بات بتانے ہی لگی تھی کہ خالہ کے گھر کا دروازہ بری طرح سے دڑدڑایا۔ میری تو جیسے جان لبوں پر آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابا ہی ہوں گے۔ میں نے ڈر کر خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بدحواسی ہو گئی۔ میں نے کہا، خالہ، مجھے ابا سے بچا لیں، وہ مجھے آپ کے گھر سے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور مجھے یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ یہ سن کر تو خالہ بھی کچھ پریشان سی دکھائی دینے لگی۔ خالہ نے مجھے اسی کمرے میں رکھے ٹیبل کے پیچھے چھپا دیا، کہنے لگی کہ گھبرانا مت، میں سب سنبھال لوں گی۔ یہ کہہ کر خالہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کے شور سے خالو کی آنکھ کھل گئی، اسی لیے دروازہ انہوں نے ہی کھلا تھا۔ ابا اور ان کے ساتھ چند ہٹے کٹے بدماش تھے جو کسی بھوکے کتے کی طرح سے میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہنچ چکے تھے۔ باہر سے ابا کی آواز سن کر میری جان نکلی تھی۔ خوف کے مارے میرے پیٹ میں گراہیں سی پڑنے لگی۔ ابا خالو کے ساتھ بحث کر رہا تھا، کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہے، اسی لیے وہ مجھے ابا کے حوالے کر دیں، ورنہ وہ پولیس میں رپورٹ کروا دیں گے۔ خالو کہنے لگے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ فری کہاں ہے، اور اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تو جاؤ جہاں چاہے رپورٹ کروا دو۔ کافی دیر باہر بحث ہوتی رہی، لیکن خالہ نے میرے ابا کو کمروں میں تلاشی نہیں لینے دی۔ آخر کار وہ واپس جا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد خالہ کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، فری، آخر ایسا کیا ہوا تھا جو تم منہ اندھیرے گھر سے بھاگی ہو؟ تمہارا باپ تو ہم پر کیس کروا دے گا۔ میں یہ سن کر اور بھی ڈر گئی۔ میرا باپ ایک نشئی تھا، شراب کا عادی تھا، جوا بھی کھیلتا تھا۔ پہلے تو اس کی جہلیت کا نشانہ اماں بنتی رہی، لیکن جب اماں کا انتقال ہو گیا تو ابا کی جہالت مجھ پہ شروع ہو گئی۔ میرے لیے سب کچھ میری ماں تھی۔ مجھے بچپن سے ہی ابا سے ڈر لگتا تھا۔ جب ابا گھر میں آتے تھے میں کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ وہ شراب میں دودھ، امی سے کھانے میں گوشت یا چکن مانگتے۔ میری ماں دوسروں کے گھروں میں ملازمت کر کے گھر کا سلسلہ جیسے تیسے چلاتی تھی۔ اس پر ابا کی فرمائش وہ روز روز پوری نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں اماں کے منہ سے انکار نکلتا، ادھر ابا امی پر ہاتھ اٹھانے لگتے۔ اپنی ماں کی چیخ و پکار سن کر میرا دل تڑپ کر رہ جاتا، لیکن ابا کے خوف سے میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا، مگر ایک بار ابا کی مار سے امی کی چیخ و پکار کی آوازیں
बस कुछ देर ही गूंजी थी। मैं डर के मारे दबक के अपने कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। बहुत ही जल्द अम्मा की चीखें बंद हो गई। इसके बाद अब्बा की गालियों की आवाज़ें भी नहीं आई। मैंने दिल में शुक्र किया कि अच्छा है, आज झगड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो रात मेरी माँ की आखिरी रात होगी। सुबह मेरी माँ का बेजान जख्मी वजूद ज़मीन पर पड़ा था। मैं भागकर अम्मी के पास आई, रोने लगी। अब्बा आज कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा था, लेकिन अनजान बना रहा। इसकी आंखें इस बात की चुगली खा रही थी कि वही अम्मा का कातिल है। ये सब मैं जानकर भी अपने खौफ की वजह से किसी को बता न सकी। मेरी खाला आई तो मैं इनके साथ लाकर रोने लगी। मेरी माँ कब्र की आगोश में जा चुकी थी। चंद रोज़ तो खाला मेरे पास रही। मेरा दिल जुई करती रही, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगी तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, खाला मुझे साथ ले जाएं। मेरी बात सुनकर जब खाला ने यही बात अब्बा से कही तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। खाला ने बहुत कहा कि वो अकेली कैसे घर में रह सकती है, मैं इसे इसकी माँ की तरह से रखूंगी, लेकिन वो नहीं माने। घर का सारा काम अब मेरे सर पर आ चुका था। अब्बा जुए में पैसे कभी जीत जाता तो घर का चूल्हा जल जाता, वरना मुझे फाके ही काटने पड़ते थे। जब मैं अब्बा से खाने को मांगती तो मुझे मारने पीटने लगता। मैं रोते धोते भूखी प्यासी सो जाती। लेकिन आज रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। अब्बा आज रात अपने साथ 2 हट्टे कट्टे मर्द लेकर आया। मुझसे कहने लगा कि मुझे वो जुए में हार गया है, सुबह मेरा निकाह इन दोनों मर्दों में से एक के साथ कर देगा। ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई। मैं अपने कमरे में चली गई। रात को अब्बा और वो दोनों मर्द शराब के नशे में दूत सहन में ही बेहोश हो गए थे, तो मैं घर से निकलकर भागने लगी। अब मैं खाला को रो रो कर सब कुछ बता रही थी। खाला मुझसे कहने लगी कि वो मुझे यूं अपने घर में नहीं रख सकती, क्योंकि मेरा बाप जिंदा है, इसीलिए वो पुलिस के ज़रिए मुझे हासिल कर लेगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, वो मुझे बचा ले, मेरा बाप मुझे बदमाशों के हवाले कर देगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। खाला की अपनी तो कोई औलाद ना थी, बस एक देवर था जो कुछ ज़हनी तौर पर ठीक न था। खाला ने कहा कि अगर मैं वक्ती तौर पर इससे निकाह कर लूँ तो कम से कम मेरा बाप मुझे वापस नहीं लेकर जा सकता। फिर कहने लगी कि इनका देवर शमस वैसे भी इन बातों से अनजान है, बस अपने आप में रहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वक्ती तौर पर अगर मैं इसे निकाह कर लूँ तो मेरे बाप से जान इखलासी हो जाएगी। मेरे पास भी खाला की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता न था, इसलिए मैंने खाला की बात पर हामी भरी। सुबह ही खाला ने अपने देवर से मेरा निकाह कर दिया। वो उम्र में मेरा जितना ही होगा, लेकिन अपने आप में रहने का आदी था। मेरे निकाह को अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मेरा बाप पुलिस लेकर खाला के घर पहुंच गया, लेकिन पुलिस के सामने मैंने अपनी रजामंदी से निकाह की बात की, इसलिए मेरा बाप मुझे गुस्से से घूरते हुए बाहर चला गया। मैंने दिल ही दिल में शुक्र किया कि मेरी जान तो सुकून में आई, लेकिन ये भी मेरी खुशफहमी थी, क्योंकि जो खेल इस निकाह की आड़ में मेरी खाला ने मेरे साथ खेला था वो इससे भी भयानक था। जो मेरा बाप मुझसे खेलना चाहता था, मेरा बाप वहाँ से जा चुका था, मगर फिर भी रह रह कर मुझे ये खौफ सता रहा था कि वो दोबारा वापस ना आ जाए। मैं अभी भी कमरे में छुप कर बैठी थी, मगर फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। खाला और खालू कमरे में दाखिल हुए। खाला मेरी दाईं जानिब जबकि खालू मेरी बाईं जानिब बैठे थे। खालू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बड़ी ही शफकत से बोले, फरी गुड़िया, डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हारा वो नशी जुएबाज बाप तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अब तुम हमारी इज्जत बन चुकी हो। खालू और खाला मुझे समझाते और बहलाते रहे। इनकी बातों में से किसी हद तक मुतमिन भी हो चुकी थी। मुझे अपनी खाला पर पूरा भरोसा था, वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी। खाने का वक्त हुआ तो खाला मुझे अपने साथ किचन में ले गई। मैं भी अब खुद को कदरे नॉर्मल महसूस कर रही थी। मैंने खाला के साथ मिलकर खाना टेबल पर लगाया और फिर खालू और इनका भाई खाने के लिए आने लगे। मैंने खाला के बावले देवर शमस को देखा तो ना चाहते हुए भी मुझे इसे झिझक सी महसूस होने लगी। हालांकि ये रिश्ता सिर्फ कागजी था, मैं तो इसकी बीवी बन चुकी हूँ। वो बावलों की तरह से चलता हुआ आकर कुर्सी पर बैठा, इंतहाई बुरे तरीके से खाना खाने लगा। खालू इसे साथ साथ डांटकर अच्छे से खाना खाने की तलकीन कर रहे थे। खैर, मैं सरसरी सा इसका जायजा लेने के बाद पेट भरकर खाना खाने में मशगूल हो गई।
آج کتنے ہی دنوں کے بعد میں پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی۔ میں کھانا کھا رہی تھی تو خالو بار بار میری جانب کبھی چاول، کبھی کوفتے کا سالن بڑھاتے اور کبھی خود سے میری پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیتے، پھر کہتے ہیں کہ کھاؤ، اپنی طبیعت ٹھیک کرو، دیکھو تو کیسے زرد پڑ چکی ہو۔ خالہ بھی خالو کی بات کی تائید کرتے ہوئے مجھے مزید کھانا کھلانے لگی۔ جب میں کھانا کھا چکی تو پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی، بستر پر نیم دراز ہو کر ایک سکون کا سانس خارج کیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی عمر کی تھی، میں جانتی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد یہ سارا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو خالہ مجھے اپنے دیور سے طلاق دلوا دیں گے۔ انہی سوچوں میں گم میں نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے کسی نے میرے گال پر ہاتھ رکھا۔ میں بکھلا کر بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکتے ہوئے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے جب دیکھا تو سامنے خالو کھڑے تھے۔ وہ مجھے ہڑبڑایا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، ارے فری، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں تمہارا خالو۔ وہ مسکرا کر میرے پاس ہی بستر پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کا یوں بے تلفانہ انداز مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں فوراً ان سے ذرا دور ہو کر بیٹھ گئی اور شرمندہ سے انداز میں بولی کہ نہیں، آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا، بس اس لیے تھوڑا سا ڈر گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر میرے سر اور گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا خیال رکھو، یوں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ خالو کی نرمی اور شفقت میں نے صرف ان کی بھانجی ہونے کے ناطے سمجھا تھا، مگر ان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ تبھی خالہ میرے کمرے میں آئی، ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی کہ شاباش، اسے جلدی سے پی لو، تمہیں سکون کی نیند آئے گی۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تھی، اسی لیے مجھ سے مزید دودھ پینا مشکل تھا، مگر خالہ کے بے حد اصرار پر مجھے وہ پورا گلاس پینا پڑا۔ دودھ ختم ہوا تو خالو مسکرا کر میری جانب دیکھنے لگے۔ تبھی خالہ بولی کہ تم اب سکون سے سو جاؤ۔ وہ دونوں کمرے سے جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی مجھے بھی نیند آنے لگی۔ شاید میں کئی روزے سکون سے سو نہیں پائی تھی، یہی وجہ تھی کہ مجھے جلد ہی نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ ساری رات میں بے خبر سوتی رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ آہستہ آہستہ پورے وجود میں درد کی چیسیں اٹھنے لگیں، یوں لگتا تھا جیسے میرا پورا وجود درد کی شدت سے کپکپا رہا ہو۔ رات کو تو میں بالکل ٹھیک تھی، مگر ایسے اچانک میری طبیعت کیوں خراب ہو گئی، میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ میں بمشکل اٹھی، باہر خالہ کے پاس جانے لگی۔ خالو مجھے سارتا پیر دیکھنے کے بعد مسکرا رہے تھے۔ ان کا یوں مسکرانا مجھے کافی الجھانے لگا۔ میں نے خالہ کے پاس جا کر کہا کہ میری طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی ہے۔ وہ سٹپٹا کر کہنے لگی، تم نہ کمرے میں آرام کرو، میں ابھی ناشتے کے ساتھ دوا دوں گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری طبیعت کافی خراب تھی۔ میں آ کر دوبارہ کمرے میں لیٹ گئی۔ وہ سارا دن میں نے غنودگی میں ہی گزارا تھا۔ شام کو جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں صحن میں چلی آئی، جہاں میرا شوہر شمس کیاریوں کے پاس بیٹھا مٹی نکال نکال کر باہر پھینک رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اسے ایسا کرتے دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا۔ میں جلدی جلدی اس کے پاس گئی، اسے پوچھنے لگی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے کئی بار سوال پر بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے چوتھی بار اسے پوچھا تو اس نے ایک کڑی نظر مجھ پر ڈالی، پھر مٹی سے بری مٹھی میری جانب اچھال دی۔ وہ گیلی مٹی مجھ پر گر چکی تھی۔ میں کرا کر زمین پر گری اور خالہ کو آوازیں دینے لگی۔ خالہ جب باہر آئی تو وہ مجھے شمس کے پاس دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر معاملہ جاننے کے بعد شمس کو ڈانٹتے ہوئے بولی کہ خبردار، جو دوبارہ تم میری بھانجی کے پاس نظر بھی آئے تو ورنہ میں بہت ماروں گی۔ شمس پاگل تو تھا ہی، مگر اس حد تک خطرناک پاگل تھا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں اب شمس سے دور ہی رہنے لگی تھی۔ روزانہ رات کو خالہ میرے لیے دودھ کا گلاس لاتی، خاص طور پر مجھے پلانے کے بعد ہی کمرے سے جایا کرتی تھی۔ دودھ پیتے ہی نہ جانے کیوں مجھے بہت سکون کی نیند آ جایا کرتی تھی، اور پھر میری آنکھ صبح سے پہلے کھلتی ہی نہیں تھی۔ میں اس روز بھی خراب طبیعت کی وجہ سے کافی لیٹ آئی تھی۔ مجھے چکر آ رہے تھے، جی متلا رہا تھا۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو سامنے خالو جیسے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً میرے پاس آئے، مجھے کندھوں سے تھام کر بولے، فری دیکھو، میں کل رات تمہارے لیے کچھ تحفے لے کر آیا تھا، مگر تم سو چکی تھی، اس لیے سوچا کہ ابھی دے دوں۔
مجھے ان کا یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا۔ وہ بار بار کبھی مجھے ہاتھوں سے تھام لیتے، کبھی میرے گال سہلا دیا کرتے۔ ان کے اس لمس سے مجھے عجیب سی اکتاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ میں نے ان کے دیے ہوئے تحفے لے لیے اور کمرے میں رکھ دیے۔ مجھے چکر سے آنے لگے تھے اور طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ میں ابھی ناشتے کے بعد خالہ کا کام ہاتھ بٹانے لگی تھی کہ اچانک سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ خوف کے مارے میں رونے لگی۔ خالہ میری حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی۔ نہ جانے اچانک سے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اندر ہی اندر بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو وہ بھی کافی پریشان دکھائی دینے لگی۔ پھر میری خالہ سے کہنے لگی، اتنی کم عمر میں بچی کی اول تو شادی کروانی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن خیر میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ کی بانجی امید سے ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹے۔ میرا وجود تو جیسے سن ہو چکا تھا۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں حاملہ؟ مگر کیسے؟ خالہ نے جب یہ سنا تو وہ سکتے کی حالت میں آ گئی۔ وہ میری جانب دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مجھے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی۔ میں ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ کہیں شمس نے تو میرے ساتھ، مگر وہ کیسے میرے ساتھ کچھ کر سکتا ہے؟ وہ تو ذہنی مریض تھا اور وہ سارا دن کھیل کود اور چیزوں کو خراب کرنے میں مگن رہتا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا اور میرے ذہن میں خالو کی تصویر بنی۔ مجھے خالو کا رویہ یاد آنے لگا۔ ان کا میرے ساتھ دوستانہ رویہ، بار بار میرے قریب آنا، یعنی یہ سب میرے ساتھ میرے خالو نے کیا تھا۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ میرا وجود لرزنے لگا۔ خالہ مجھے خوشی خوشی لے کر گھر آئی اور یہ خبر شمس اور خالو کو سنانے لگی۔ شمس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، ایک نظر خالہ پر ڈالی، پھر واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا، جبکہ خالو کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے یہ خبر سنتے ہی خالہ کو گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ خالو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، تم کھڑی کیوں ہو؟ یہاں پر آ کر بیٹھو اور اپنا بہت سارا خیال رکھو۔ کچھ دیر بعد جب خالو اور شمس وہاں سے گئے تو میں خالہ کے گلے لا کر رونے لگی۔ میں بولی، خالہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو شمس کو پاگل سمجھتی تھی، مگر خالہ میری حالت دیکھ کر مجھے چپ کرواتے ہوئے بولی کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے بیٹا۔ تمہارے سونے کے بعد میں نے اکثر شمس کو تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ اب وہ تمہارا شوہر تھا، میں اسے روک تو نہیں سکتی تھی۔ نہ رہی بات اس کے ذہنی حالت کی، تو دماغ کا تھوڑا کڑوا ضرور ہے، مگر اگر تم اس کے ساتھ بنا کر رکھو تو تمہارے ساتھ اچھا رویہ بھی رکھ سکتا ہے۔ بس وہ گلنے ملنے میں وقت لیتا ہے، دل کا بہت اچھا ہے، اور اب تو اس کا علاج بھی چل رہا ہے، جلدی یا دیر مگر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ مجھے سمجھانے میں لگی تھی، مگر میری سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ خالہ شمس کو تاکید کرنے لگی کہ خبردار، جو اب تم نے اپنی بیوی کو تنگ کیا تو اب یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اسے تنگ مت کرنا بلکہ اس کا خیال رکھنا۔ شمس اچھے بچے کی طرح ان کی بات پر سر ہلا چکا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو مجھے سے خوف آیا۔ میں دور ہٹی، مگر وہ میرا ہاتھ تھام کر باتیں کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے میرا اسے ڈر ختم ہوتا چلا گیا، مگر جب شام کو خالو گھر آئے تو میرے لیے ڈھیر سارے پھل اور بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کر مجھے دیا۔ مجھے ان سے شدید نفرت تھی۔ میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا تھا، مگر میں ابھی تک کچھ بھی جان کیسے نہیں سکی تھی۔ اس رات ایک بار پھر خالہ دودھ لے کر آئی، مگر مجھے خالہ پر بھی شک ہوا تھا، شاید وہی تو شوہر کے ساتھ مل کر میرے ساتھ تو غلط نہیں کر رہی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس پینے کے بجائے سارا دودھ ان سے چھپ کر گرا دیا۔ خالہ کی اولاد نہیں تھی کیونکہ وہ بانجھ تھی، شاید اسی لیے انہوں نے میرا استعمال کیا۔ کچھ دیر بعد میں جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے ساتھ آ کر لیٹ چکا تھا اور پھر میرے کان کے پاس سرگوشی کے انداز میں جو کچھ بولا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، فرید بھابی نے آج پھر ڈانٹ کر مجھے تمہارے پاس سونے کا بولا ہے۔ میں روز تم کو بتاتا ہوں مگر تم سنتی ہی نہیں ہو۔ وہ مجھ سے بہت کچھ کہہ رہا تھا جسے سن کر میرا چہرہ لال ہو گیا۔ میں چپکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔
مجھے خالہ کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خالو خالہ کو کہنے لگے، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا، کب 9 ماہ پورے ہوں گے اور وہ بچہ ہماری گود میں آئے گا۔ خالہ بھی چہک کر بولی کہ ہاں یہ بچہ فری اور شمس کا ہوگا، مگر ہم اسے اپنا نام دیں گے، اسی لیے تو یہ سارا کھیل کھیلا تھا میں نے، تاکہ ہمیں اولاد مل سکے۔ دونوں کو نیند کی دوا ملا دودھ پلا کر ہم نے اپنا کام نکلوا لیا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے، یعنی میرا شک غلط تھا، یہ بچہ شمس کا ہی تھا۔ مگر خالہ جانتی تھی کہ میں شمس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتی تھی، تبھی انہوں نے یہ کھیل کھیلا تھا۔ اگلی صبح میں نے خالہ سے 2 ٹوک بات کی اور وہ شرمندہ سی ہو گئی، مجھ سے رو کر معافی مانگنے لگی کہ اولاد کی خاطر کیا تھا۔ خالو بھی شرمندہ تھے، مگر اب میں مجبور تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خالہ کو معاف کر دیا۔ دھیرے دھیرے شمس کے ساتھ بھی ٹھیک ہو گئی، وہ بھی اب پہلے جیسا شمس نہیں رہا تھا، کافی بدل چکا تھا۔ شاید یہی میرے نصیب کا لکھا تھا، جسے مجھے بہرحال ماننا پڑا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔